تاریخ کے صفحات پلٹیں تو چین کی تہذیب میں ایک ایسا دور آتا ہے جہاں روشنی، علم اور خوبصورتی نے زندگی کے ہر پہلو کو چھو لیا۔ یہ تھا تانگ سلطنت کا دور، 618 عیسوی سے 907 عیسوی تک پھیلا ہوا ایک طویل سنہرا زمانہ۔ یہی وہ وقت تھا جب چین دنیا کا سب سے ترقی یافتہ، مہذب اور خوشحال ملک بن گیا۔ 618 عیسوی میں جب سوئی خاندان کا زوال ہوا، ایک نیا رہنما ابھرا، لی یوان، جس نے تانگ سلطنت کی بنیاد رکھی، ایک ایسا نظام قائم کیا جہاں تلوار اور قلم دونوں کو احترام ملا۔ تانگ سلطنت کا اصل عروج اس کے بیٹے تانگ تائیزونگ کے دور میں آیا۔ وہ صرف ایک فاتح بادشاہ نہیں بلکہ ایک دانشور، فلسفی اور نظم پسند حکمران تھا۔ اس نے حکومت میں قابلیت کو اہمیت دی اور سلطنت میں انصاف، علم اور نظم کی نئی روح پھونک دی۔ چین کے دروازے دنیا کے لیے کھلنے لگے۔ چانگان دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ یہاں ہندوستان، عرب، فارس، کوریا اور حتیٰ کہ یورپ سے لوگ آ کر بستے تھے۔ بازاروں میں زبانوں کا ہجوم، خوشبوؤں کا امتزاج اور رنگوں کا طوفان بسا ہوا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ریشم کے راستے پر سفر صرف تجارت نہیں بلکہ تہذیبوں کا ملاپ بن گیا۔ چین کا ریشم روم کے بازاروں تک اور عربی خوشبوئیں چین کے مندروں تک جا پہنچی۔ تانگ سلطنت کا سب سے بڑا تحفہ دنیا کے لیے اس کی شاعری تھی۔ لی بائی، دوفو اور وانگ وی جیسے شاعر چینی زبان کو آسمانی سطح پر لے گئے۔ ان کی شاعری میں فطرت، فلسفہ اور انسانی احساسات کا ایسا امتزاج ہے جو آج بھی روح کو چھو لیتا ہے۔ چاند کی روشنی میں تنہائی اور پہاڑوں میں خاموشی، یہ صرف اشعار نہیں تھے بلکہ ایک تہذیب کا احساس تھے۔ فنون لطیفہ اپنے عروج پر تھا، مصوری، خطاطی اور مجسمہ سازی زندگی کا حصہ بن گئی۔ بدھ مت کے مجسمے، رنگین دیواروں پر بنے مناظر اور نفیس چینی مٹی کے برتن، سب ایک الگ الگ روح رکھتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب عورتیں بھی شاعری، موسیقی اور ادب میں اپنا کردار ادا کرنے لگیں۔ شاندار درباروں میں گانے، رقص اور فلسفیانہ مباحثے ہوا کرتے تھے۔ چینی تاریخ کی واحد حکمران خاتون وو زیٹیان اسی عہد میں سامنے آئی۔ ان کا دور طاقت، فہم اور نسائی وقار کا امتزاج تھا۔ انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کیے اور اہل علم کو دربار میں جگہ دی۔ ان کے زیر سایہ چین نے علم اور فن کی نئی بلندیوں کو چھوا، مگر ہر عروج کے ساتھ ایک زوال بھی چھپا ہوتا ہے۔ 8ویں صدی میں جب دربار کی عیش و عشرت بڑھنے لگی تو سرحدوں پر بدامنی پھیلنے لگی، اور پھر ہوئی ایک بغاوت جس نے سلطنت کے دل کو ہلا دیا۔ شہروں میں آگ لگی اور وہی چانگ آن جو کبھی امن کی علامت تھا، براق میں بدلنے لگا۔ تاہم تانگ سلطنت کا حسن یہ تھا کہ وہ تباہی کے باوجود اپنی روح نہیں کھوتی۔ شاعری چلتی رہی، فن زندہ رہا اور علم کا چراغ جلتا رہا۔ 907 عیسوی میں تانگ سلطنت ختم ہوئی مگر اس کی گونج ہمیشہ کے لیے باقی رہی۔ اس کے بعد آنے والی ہر تہذیب، ہر فن اور ہر شاعر نے تانگ کے رنگ اپنے اندر سموئے۔ تانگ سلطنت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک قوم کی اصل طاقت اس کی فوج یا دولت نہیں بلکہ اس کی تخلیقی روح ہے۔ یہ وہ دور تھا جب چین نے دنیا کو دکھایا کہ علم، فن اور شاعری سے ایک سلطنت کو امر کیا جا سکتا ہے۔